إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آمین یا رب العالمین۔ حمد و ثنا، تعریف، تسبیحات و تحمیدات مالک کل خالق کائنات وحدہ لا شریک رب کے لیے جس کا کوئی شریک نہیں۔ درود و سلام ہوں کائنات کے امام اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے رحمت بنا کر بھیجا اور قرآن کے اندر ذکر فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ میں نے ایک آیت قرآن مجید سے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ رب العالمین نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لے کر خطاب فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف خطابات سے ندا دی قرآن کے اندر، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یاسین، کہیں پہ فرمایا یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، لیکن یہاں پر اللہ رب العالمین نے اسم گرامی لے کر بلایا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے کائنات کے لوگوں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، والذین معہ، اور جو اس کے ساتھی یعنی صحابہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے صحابہ جو ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار رحمۃ بینہم، یہ دشمنوں کے لیے سخت اور آپس میں نرم، اور ہم بینہم، یہ آپس میں نرم ہے، تراہم رکن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور یہ رکوع کرنے والے، ان کو آپ دیکھو گے پاؤ گے رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ اللہ کا فضل ڈھونڈتے ہیں سجدوں کی وجہ سے اور اللہ کی رضا ڈھونڈتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے ماتھوں پر آپ دیکھو گے کثرت سجود کی وجہ سے ان کے ماتھوں پر نشان بنا ہوا ہے، جو محراب ہوتا ہے نا، وہ کثرت سجدوں کی وجہ سے بنا۔ تو آج کل تو ایک ٹرینڈ بھی بن چکا ہے، وہ اس کو تھوڑا رگڑ رگڑ کر بناتے ہیں، لیکن صحابہ کا جو بنا ہوا تھا وہ حقیقت میں سجدوں کی وجہ سے بنا تھا، اور وہ کثرت سے سجدے کرتے تھے۔ آج کل کیوں نہیں بنتا؟ آج کل اگر عام دیکھا جائے، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو جس طرح سے صحابہ سجدہ کرتے تھے اس طرح سے ہم سجدہ نہیں کر پاتے، بہت لمبا سجدہ کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ پہلا سجدہ ختم ہوا جیسے تھوڑا سا اوپر 2 انچ اوپر اٹھا تو پھر دوسرا کیا، اس کو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نماز میں چوری ہے، اور یہ سب سے بڑا چور ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ دیکھا ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں روزمرہ، 5 وقت 40-50 سال ہو گئے نمازیں پڑھتے ہوئے، لیکن نماز کے اندر چوری کرتے ہیں۔
سجدہ صحیح نہیں. ابھی پہلا سجدہ سے جیسے 4 انچ اوپر سر اٹھائے تو پھر ادھری سجدہ، بلکہ سجدے کے درمیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو جلسہ استراحت کہتے ہیں، اس میں دعائیں مانگتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے سجدہ کرو اور سجدے سے جب اٹھو گے تو قرار پکڑو، بیٹھو اس طرح سے تاکہ ہر ایک ہڈی جو ہے اپنی جگہ پر آ جائے. اچھا، جب ہم رکوع کرتے ہیں، رکوع میں بھی یہی حال ہے. جب رکوع سے پورا اٹھتے ہی نہیں ہیں سیدھا دوسرے نیچے سجدے میں چلے جاتے. میرے بھائی، یہ نماز میں چوری ہے. اور صحابہ کا سجدہ جو تھا وہ لمبا ہوتا تھا، گڑ گڑاتے تھے، دعائیں مانگتے تھے اللہ سے. اور سب سے قریب بندہ کب ہوتا ہے؟ جب ایک بندہ سجدے کی حالت میں، سجدے کی حالت میں بندہ اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ جو صحابہ ہیں، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے ساتھی جو ہیں، یہ دشمنوں کے لیے گرم اور آپس میں نرم، اور ان کے پیشانیوں کو آپ دیکھو گے کثرت سجود کی وجہ سے وہ محراب بنا ہوا، نشان بنا ہوا ہے. ذالک مثلہم فی تورات، ان کی مثال جو ہے اللہ رب العالمین نے تورات میں بیان کی. تورات جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی. اس میں صحابہ کی جو صفات بتائی گئی، فی تورات و مثلہم فی الانجیل، ان کی مثال جو ہے وہ انجیل کے اندر بھی ہے. انجیل کس پر نازل ہوئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر. صحابہ کا ذکر ان کتابوں میں بھی جو موسیٰ پر نازل ہوئی، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، ان میں صحابہ کی صفات بتائی گئی. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا دوسرے مقام پر، للفقراء، جو فقیر ہیں، المہاجرین، جو مہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، جن کو نکالا گیا. فقیر مہاجروں کے لیے ہے یہ مال جو ہے، فقیر مہاجروں کے لیے جو اپنے گھروں اور مال دولت سے نکال دیے گئے. جب مہاجرین جو مکہ میں رہتے تھے، جب ادھر سے نکالا گیا تو انہوں نے مال لے کر چلے نہیں گئے، گھر بھی چھوڑا، مال بھی چھوڑا، رشتہ دار بھی چھوڑے، سب کچھ چھوڑ کر چلے گئے. اکیلی جان اور توحید و سنت کی دولت اپنے دلوں کے اندر بسا کر مدینہ کے اندر چلے گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو مال ہے یہ ان فقراء کے لیے، مہاجرین کے لیے ہے، جنہوں نے اپنے سب کچھ چھوڑ دیا، جنہوں نے مال چھوڑ دیا، گھر بار چھوڑ دیا. کس لیے چھوڑا؟ توحید و سنت کے لیے. لیکن ہم نے مال کے لیے، آج جب ہم دیکھتے ہیں، ہم نے مال کے لیے توحید و سنت کو چھوڑ دیا. ہم نے اخروی زندگی پر جو ترجیح کس کو دی؟ دنیاوی زندگی، جس کی مثال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ ایک آدمی جب کڑک کی دھوپ میں گرمی کے اندر جا کر درخت کے سائے میں بیٹھ جاتا ہے، تھوڑا سا آرام کرنے کے بعد وہ پھر چل دیتا ہے. بولو، وہ تھوڑا آرام کرنے کے لیے. یہی مثال دنیا کی ہے. ہماری منزل کوئی اور ہے، ہمارا مقام کوئی اور ہے، ہمارا کام کوئی اور ہے. یہ ہماری منزل نہیں. ہم ماں کے پیٹ میں تھے، یہی ہماری آخری جگہ نہیں ہے. ادھر سے بھی چلے، پیدا ہو گئے، پھر چھوٹے تھے، پھر جوان ہوئے، شادی ہوئی، رہنا ہمیں اس دنیا میں بھی نہیں. اس کے بعد موت آئے گی، قبر میں چلے جائیں، رہنا وہاں پہ بھی نہیں. پھر ادھر سے نکلیں گے، کوئی جنت کے اندر جائے گا، کوئی جہنم کے اندر جائے گا. 2 ہی مقام اللہ نے بنائے، تیسرا کوئی مقام ہے ہی نہیں. تو میرے بھائیوں، یہ جو صحابہ تھے انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا. اپنی جان، ایمان لے کر وہاں سے نکلے. لیکن ہم نے ایمان کے ساتھ سودا کیا. ہم اس وقت دنیا پر
آخرت کو دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، دنیا کو پکڑا ہوا ہے اور آخرت کو چھوڑ دیا۔ لیکن صحابہ جو تھے وہ دنیا کو انہوں نے ایسے ہی حاصل کیا جس طرح سے وہ چھاؤں میں بیٹھنے کا، تھوڑا سا آرام کرنے کا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں اسلام یہ کہتا ہے کہ فقیر بن جاؤ، گھر بار چھوڑ دو، غاروں گفاؤں میں چلے جاؤ، دنیا کو ترک کرو۔ نہیں، اسلام نے ایسی کوئی تعلیم نہیں، اسلام میں ایسا کوئی کتاب و سنت میں کوئی حکم نہیں، بلکہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے، اس معاشرے میں رہتے ہوئے، حق اور باطل کے درمیان جدوجہد کرتے ہوئے مال بھی کماؤ اور مال کی زکوٰۃ بھی دے دو۔ مال کماؤ لیکن حلال طریقے سے کماؤ، حرام طریقے سے کمایا ہوا مال نہ صدقہ خیرات میں لگتا ہے، نہ کہیں مسجد میں لگتا ہے، نہ مسجد میں لگانا ہے، حلال کا پیسہ لگاؤ، محنت کا پیسہ لگاؤ، رزق کھانا ہے حلال رزق کھاؤ، بچوں کو کھلانا ہے حلال رزق کھلاؤ، تاکہ کل جا کر یہ بچے ہمارے لیے توشہ آخرت بنے، ہمارے لیے وہ دعا، وہ صدقہ جاریہ بنے جس کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب کام انسان کے ختم ہو جاتے ہیں دنیا میں جب مر جاتا ہے، 3 چیزیں رہتی ہیں، ان میں سے ایک جو ہے اولاد صالحہ اولاد صالحہ تب بنے گی جب ہم حلال کھائیں گے، جب ہم اپنے بچوں کو حلال رزق کھلائیں گے۔ اگر میں نے اپنے بچوں کو حرام رزق کھلایا تو پھر میں یہ امید نہیں کر سکتا کہ میرا بچہ جو ہے صالح بن جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ بوؤ گے مکی اور پیدا ہو گندم، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جو زمین کے اندر جو دانہ ڈالو گے اسی کی فصل ہوگی۔ اگر نیکیاں کرو گے تو انشاءاللہ جنت ملے گی۔ اگر آپ اپنے بچوں کو حلال رزق کھلاؤ گے، یہ بچے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے، یہ اولاد ہمارے لیے آنکھوں کی ذریعے نجات بنے گی، آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی تب جب ان کو ہم حلال رزق کھلائیں گے۔ تو صحابہ کی دعائیں کیوں قبول ہوتی تھی؟ صحابہ جہاں بھی جاتے تھے کامیاب کیوں ہوتے تھے؟ وجہ یہی تھی، ان کا رزق حلال تھا، ان کا پہننا حلال تھا، ان کی زبان جو تھی اور دل اس کا پورا ملاپ تھا، جو دل میں تھا وہی زبان سے کہتے تھے۔ ہماری زبان ایک ہے اور دل دوسرا ہے، دل میں کچھ سوچتے ہیں اور زبان سے کچھ کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، وجہ یہی ہے، پوری کائنات کے اندر اگر اس وقت مسلمان ذلت اور مسکنت کی زندگی گزار رہا ہے، یہ وجہ یہی ہے، ہم کتاب و سنت سے بہت دور ہو چکے، ہم نے کتاب و سنت کو بلا دیا، ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے ذلت اور مسکنت کی زندگی گزارے۔ مسلمان راستے چلتا ہے، مسلمان دائی وہ ہے جس کے لیے سمندر کی مچھلیاں تک بھی دعا کرتی ہیں، جہاں سے نکلے گا وہ نیکیاں پھیلاتا جائے گا، وہ رحمت ہو۔ جو مسلمان ایمان والا ہو، ایمان والا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، اور اس سے کسی دوسرے آدمی کو تکلیف ہو جائے، گویا کہ اس کے اعمال میں اس کے عملوں میں بہت کمی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے فرمایا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو اس کے ساتھی ہیں یہ دشمنوں پہ سخت ہیں اور آپ اس میں نرم۔ اور آپ دیکھ لیجئے محمد رسول اللہ، مجھے ایک صبح ایک کمنٹ پڑھ رہا تھا، وہاں پر اس میں فیس بک پہ آیا تھا، اس نے سوال کیا تھا کہ ہمیں جواب دے دو کہ یہ 11ویں شریف مدینہ میں فرض ہوئی کہ مکہ میں؟ میں نے اس کو جواب میں لکھا میرے تیرے گھر میں ہوئی، نہ مکہ میں ہوئی نہ مدینہ میں ہوئی، یہ فرض جو ہوئی تیرے گھر میں ہوئی، تیرے گھر کی ایجاد ہے۔ دیکھو کیسے لوگوں کے اندر، ذہنوں کے اندر کیا بٹھایا جا رہا ہے، اسلام کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہم نے اس کو چھوڑ دیا،
اپنی مرضی سے جو بات آئی وہ دین بنا دی. جس طرح سے مجھے ایک بار ایک نے سوال کیا یہ لیپٹن چائے جو ہے یہ سنت ہے کہ فرض ہے؟ بھائی لیپٹن چائے پیو مت پیو پیو مجھے کیا اس کے ساتھ، دین کا اس کے ساتھ کوئی کون سا تعلق ہے؟ ایسے بےہودہ سوالات. اور کیا بتاؤں یہ سوشل میڈیا نے بیڑا کرک کر دیا. ایسے بےہودہ سوالات، لوگ ہنستے ہیں، اسلام کو مذاق بنا دیا. ایسے ایسے سوال، ایسے ایسی باتیں. اور باتیں جب ایک دوسرے کو کوستے ہیں تو اللہ بچائے، ڈکشنری میں وہ گالیاں نہیں ملیں گی وہ جو لکھتے. شرم کرو، حیا کرو. مسلمانوں تم کس سمت میں جا رہے ہو؟ ارے تم اس نبی کی امتی ہو جو طائف کے میدان میں جب زخمی ہوا تو جبریل آئے کہ حکم دیجئے ان دو پہاڑوں کو ملا دو، پیس دو یہاں طائف کے لوگوں کو، انہوں نے آپ کو تکلیف ہو جائے. بولا نہیں، میرا کام نہیں، میں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میں رحمت للعالمین ہوں. میرا کام بد دعائیں دینا نہیں، مجھے بھیجا گیا ہے امت کی اصلاح کے لیے. قیامت تک جتنے انسان آئیں گے، جتنے بھی انسانیت ہے ان کے لیے مجھے اصلاح کے لیے بھیجا گیا، بلکہ میں ان کے لیے دعا کروں. اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. اے اللہ میری قوم کو ہدایت کر، یہ نہیں جانتے کہ میرا مقام کیا ہے. پرسوں ایک بدبخت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی. اس کا تو سمجھ آتا ہے کہ وہ کر سکتا ہے کیونکہ اس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام پتہ نہیں. وہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو نہیں جانتا، وہ بے خبر ہے، اس کو پتہ نہیں. لیکن ہمیں تو پتہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے. ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون سی وفا کی؟ کیا ہم نمازیں پڑھتے؟ کیا ہم روزے برابر رکھتے؟ کیا ہم سچ بولتے ہیں؟ کیا ہم نبی کی سنتوں پر عمل کرتے؟ کیا ہم نبی کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں؟ وہ تو کر سکتا ہے، اس کو تو نبی کی عظمت پتہ نہیں. لیکن ایسے ایرے گیرے نہ تھو خیروں کی وجہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کم نہیں ہوگی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کائنات کے مالک اور خالق اللہ رب العالمین نے بیان کی. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تمہارا ذکر میں نے بلند کر دیا. جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے بلند کیا ہو تو تیری بکواس سے کیا ہو، اس کا ذکر کمزور ہو جائے گا. لیکن ایسے لوگ جو معاشرے کے لیے بہت بڑے نقصان دہ ناصور ہوتے ہیں. اور مسلمان فتنے اور فساد کو پسند نہیں کر رہا. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے ساتھ ہمارا ایسی محبت ہے کہ ہمارے سینے، ہمارے دل چھلنی ہو جاتے. جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے ہمارے دل مجروح ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے اگر کسی دوسرے مذہب کے کسی ان کے بڑے کو اگر برا کہے اس کو بھی تکلیف ہوتی ہوگی، اس کو بھی تکلیف ہو جائے گی. ایک بار میں نے دیکھا ایک آدمی نے اٹلی کے اندر قرآن پاک کو کسی نے جلایا تو وہ آدمی ایک مسلمان، اس نے اپلیکیشن دی، کورٹ سے آرڈر لایا کہ میں بائبل کو جلاؤں گا. کورٹ سے دیکھو کیسے مہذب ہوتے ہیں مسلمان کس کو کہتے ہیں. کورٹ سے آرڈر لایا کہ میں بائبل کو جلاؤں گا. چلا گیا روڈ کے اندر، لائٹر ہاتھ میں لیے، ایک ہاتھ میں بائبل ایک ہاتھ میں لائٹر. پوری دنیا عیسائیت کے لوگ وہ بھی دیکھ رہے ہیں بھائی یہاں ابھی دنگا فساد. اس نے بائبل کو لائٹر کو پھینک دیا، بولا میں مسلمان ہوں. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کتاب ہے، میں کسی کی آستھا کو ٹھیس نہیں پہنچا سکتا. میں نے اس لیے لیا تھا کہ جس طرح سے تمہیں تکلیف ہو رہی ہے اگر میں بائبل جلاؤں تمہیں تکلیف ہوگی، اسی طرح سے ہمیں بھی تکلیف ہوتی جب تم قرآن کی حد اور انتی کرتے ہو. ہمیں ایسا سبق نہیں دیا گیا کیونکہ ہمارا رہبر اور رہنما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا کر گیا کہ کسی کے دین پر طرز، کسی کے دین کے
جو بڑا ہے اس پر طنز مت کرو، اس کی آستہ کو ٹھیس مت پہنچاؤ۔ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں معاشرے کے اندر جو بھائی چارے کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ جو ہمارے جموں و کشمیر کے اندر یہ بہت پرانا ریتی رواج ہے۔ ہمارے کشمیر میں جب لڑتے تھے تو وہ پھرن کا بازو باہر نکالتے، بازو اندر کر کے اس کپڑے سے ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے تھے۔ لیکن ایسا ماحول بن گیا کہ اب بہت دور جا چکے۔ لیکن مسلمان جو ہے وہ دنیا کے لیے رحمت ہوتا ہے، وہ دنیا میں امن و امان کا قائم کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، نہ کہ فتنہ فساد پیدا کرنے کے لیے۔ تو اس کے بکواس کرنے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کم نہیں ہوگی، لیکن ہمارا دل مجروح ہوا۔ ہم اپنی اولادوں کو، اپنی جانوں کو، اپنے پورے اہل عیال کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر قربان کرتے ہیں۔ بہت محبت ہے ہمیں اپنے نبی سے، بہت پیار کرتے ہیں ہم اپنے نبی سے۔ ہمارا دل بہت چھلنی ہو جاتا ہے جب ایسی بات کوئی کہتا ہے، لیکن ہم مسلمان ہیں، ہمیں سکھایا گیا ہے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ آپ صبر و تحمل سے کام لو۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں طائف کے لوگوں کو بد دعا نہیں دوں گا، بلکہ دعا کیا کی؟ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم نہیں جانتی میرا مقام کیا ہے، انہیں ہدایت فرما۔ اور ہدایت ایسی ہوئی طائف میں، اسی طائف سے اللہ رب العالمین نے محمد بن قاسم کو پیدا کیا، فاتح سندھ جس کو کہتے ہیں، جس نے سندھ کے اندر دعوت پہنچائی، جس کی وجہ سے بہت سارے ایمان لے آئے، اسلام کے قریب ہوئے، حق کے قریب ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے اسی طائف کے اندر بڑے بڑے علماء پیدا کیے، لیکن اگر جبریل کو کہتا کہ حکم دے دو اس کو توڑ دو، ان کو پھوڑ دو، ختم کر دو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ہو سکتا ہے ان کی پشت سے کوئی ایسا آدمی آئے جو کہے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کا بدلہ کبھی نہیں لیا، اپنی ذات کا بدلہ کبھی نہیں لیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اعلان کر رہے ہیں صحابہ کی جرمٹ میں، اے میرے صحابہ، کیا میں نے کسی کے ساتھ کبھی کوئی زیادتی کی ہو؟ آج بدلہ لے لے۔ ایک صحابی کھڑا ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے ایک جنگ کے دوران جب صفیں بن رہی تھی آپ نے مجھے چھڑی ماری، بولا لے لو بدلہ۔ چھڑی اس کے ہاتھ میں دی، بولا بدلہ لے لو۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹھ سامنے کی، بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے مجھے چھڑی ماری میرے پیٹھ پر کپڑا نہیں تھا۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا اٹھا دیا، بولا اب مارو۔ تو وہ صحابی آ کر ماہ نبوت کو چوما اور نبی کے پیٹھ کے ساتھ لپٹ گیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری کیا اوقات ہے میں آپ سے بدلہ لے لوں؟ میں مور نبوت کو چومنا چاہتا تھا، میں آپ کے جسم کے ساتھ مس ہونا چاہتا تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں بہت تعلق ہے ہمیں اپنے نبی سے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی برا بلا کہتا ہے تو ہمیں بہت دکھی ہو جاتے ہیں، ہمارا دل مجروح ہو جاتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے راتوں کو روتے رہے، ہمارے لیے دعائیں مانگتے رہے، ہمارے لیے رحم مانگتے رہے، ہم نے اس دین کے ساتھ کیا کیا؟ 11ویں شریف مدینہ میں فرض ہوئی کہ مکہ میں، جب کس کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ یہ ہے ہماری حالت، ہم کس مقام پہ تھے، کس دین کے ساتھ ہمارا تعلق تھا، اور ہم کہاں آ کر پھنس گئے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو دین جو ہے یہ مکمل ہو چکا۔ اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن میں نے یہ دین مکمل کر دیا اور نعمت تمام کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں راضی ہوا تمہارے لیے دین اسلام کو میں نے پسند کیا۔ یہ اللہ نے، جب یہ یہودی نے سنا یہ آیت تو حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی ہم اس دن کو جشن کا دن بناتے، ہم اس دن بڑا دن بناتے، ہم اس دن خوشیاں مناتے، یہ آیت جو آپ پر نازل کی۔ تو حضرت امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
میں جانتا ہوں یہ آیت کہاں پہ نازل ہوئی اور کب نازل ہوئی۔ عرفات کا میدان تھا، حجۃ الوداع تھا، یہی پہلا حج تھا، یہی آخری حج تھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کب نازل ہوئی؟ عرفات کے میدان۔ وہ بڑا دن ہوتا ہے یوم عرفہ، وہ ہمارا بڑا دن ہوتا ہے۔ لاکھوں کے تعداد میں حاجی صاحبان، 20 لاکھ 25 لاکھ 30 لاکھ حاجی ہوتے ہیں اس عرفات کے میدان کے اندر۔ یہ آیت جب نازل ہوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن میں نے یہ دین تم پر مکمل کر دیا۔ اب دین جب مکمل ہو گیا تو اس کو بڑھانے کی ضرورت نہیں، جب مکمل ہے اس میں سے کچھ نکالنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اگر نکالیں گے تو ناقص ہو جائے گا، اور اگر بڑھائیں گے پھر بھی ناقص ہو جائے گا، کیونکہ اللہ نے اعلان کیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے یہ دین، آج کے دن یہ دین تم پر مکمل کر دیا اور نعمت تمام کر دی۔ اس سے بڑی کیا نعمت ہوگی؟ توحید و سنت کی نعمت سب سے بڑی نعمت، اس سے بڑی نعمت دنیا میں کوئی نہیں، اس سے بڑی نعمت دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا دین میں نے مکمل کیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اس امت میں سے پہلے جو امتیں گزری ہیں، یہود کے 71 فرقے ہوئے، نصارہ کے 72 ہوئے، اور میری اس امت کے 73 فرقے ہوں گے۔ پیشن گوئی کی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بتا دیا ہے کہ یہود کے 71 فرقے ہوئے اور نصارہ کے 72 ہوئے، اور میری اس امت کے 73 فرقے ہوں گے، کلہم فی النار الا واحد، سارے جہنم میں جائیں گے۔ 71 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 72 جہنم میں جائیں گے، الا واحدہ، صرف ایک ہی فرقہ بچے گا، ایک ہی فرقہ بچے گا۔ 72 جہنم میں، ایک جنت میں، 72 ناکام، ایک کامیاب۔ اب ہم نے دیکھنا ہے یہ وہ کون سا فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام نہیں لیا، کہیں پہ نام نہیں لیا کون سا فرقہ، نہیں، بلکہ منہج بتا دیا، راستہ بتا دیا، طریقہ بتا دیا، پہچان بتا دی۔ کیا بتایا؟ وما انا علی اليوم، جس پر میں ہوں آج میرے صحابہ نے سوال تو کیا ہوگا نا کہ یا رسول اللہ وہ کون سا فرقہ جو جنت میں جائے گا؟ اگر 72 گئے جہنم میں، ایک بچنے والا 72 میں سے ایک، سب دعویٰ کرتے ہیں نا میں ہی ہوں میں ہی ہوں میں ہی ہوں میں ہی جنتی ہوں، سارے ٹھیکیدار بنے ہوئے، لیکن جائے گا ایک ہی۔ 72 جائیں گے گمراہ ہو جائیں گے، اور ایک جو ہے راہ ہدایت پر ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وما انا علی اليوم، جس پر میں ہوں آج میرے صحابہ، واصحابی، اور میرے صحابہ جس پر ہے وہ فرقہ اپنے آپ کو، اپنے اعمال کو، اپنی نماز کو، اپنے روزوں کو، اپنی زکوٰۃ کو، اپنے صدقات کو، اپنے ہر عمل کو صحابہ کے عمل کے ساتھ ملاؤ۔ اگر ملتا ہے تو جنتی فرقے میں کوئی شک نہیں، چاہے تیرا نام کچھ بھی ہو۔ اور اگر صحابہ کے اعمال کے ساتھ آپ کے اعمال نہیں مل رہے میرے بھائیو، پھر کتنے بھی اعمال کر رہو جنت میں نہیں جا سکتے۔ صحابہ جو ہے معیار حق ہے، صحابہ کے عمل سے ملا لو اپنے اعمال ملا لو، اپنی نماز دیکھ لو صحابہ کی طرح ہے کہ نہیں، اگر ہے تو نماز قبول ہے۔ اپنے زکوٰۃ کو صحابہ کی زکوٰۃ سے ملا لو، اگر ہے تو زکوٰۃ قبول ہے۔ اپنے روزوں کو صحابہ کے روزوں کے ساتھ ملا لو، اگر وہ صحابہ کی طرح ہیں تو وہ قبول ہے، اگر نہیں میرے بھائی تو پھر گمراہی میں کوئی شک نہیں۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے جہنم میں جائیں گے 72، لیکن ایک بچے گا۔ وہ ایک فرقہ کون ہوگا؟ جو میرے طریقے پر ہوگا اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے پر ہے وہی حق پر ہے، چاہے اس کا نام کچھ ہو، چاہے اس کا نام دیوبندی ہو، چاہے اس کا نام بریلی ہو، چاہے اس کا نام اہل حدیث ہو، چاہے کوئی بھی نام ہو، لیکن اگر اعمال صحابہ کے اعمال کے ساتھ ملتے ہیں اس کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے، اور اگر صحابہ کے ساتھ اعمال نہیں ملتے اس کو جہنم میں جانے سے بھی کوئی نہیں روک سکتا۔ میرے بھائیو، صحابہ جو ہے نا، صحابہ کا بہت ذکر کیا اللہ رب العالمین نے اس قرآن مجید کے اندر، بار بار ان کا ذکر ہوا، اور اس آیت میں تو فرمایا للفقراء
فقراء جو فقیر ہیں، المہاجرین مہاجرین میں سے، الذین اخرجوا من دیارہم جن کو اپنے گھروں سے نکالا گیا، واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ مال انہی کے لیے جو فقیر ہیں، جن نے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، جنہوں نے اپنی دولت کو چھوڑ دیا، مکہ کے اندر مدینہ کے اندر پہنچ گئے ایمان کو بچاتے ہوئے، اور یہ اللہ کے فضل اور خوشنودی کے طلبگار تھے اور اللہ اور رسول کی مدد کرتے تھے۔ اور آگے کیا فرمایا گیا یہی سچے لوگ ہیں۔ صحابہ کو کیا کہا گیا؟ سچے لوگ۔ ہمیں نہیں کہا گیا، یہ ہمارے لیے، یہ جو آیت ہے یہ ہمارے لیے، یہ صحابہ کے لیے۔ اس لیے جب صحابہ کا نام لینا ہے تو بہت ادب و احترام سے نام لیجئے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں صحابہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ صحابہ کی عزت کرو، صحابہ کے طریقے پر کیا بولتے ہیں چلنے کی کوشش کرو، ان کے اعمال دیکھو وہ کیسے اعمال کرتے تھے، صحابہ سے محبت کر لو، صحابہ سے دین کو لے لو، کیونکہ اس حدیث کے قرآن کے پہلے یاد کرنے والے راوی جو ہے وہ صحابہ ہیں۔ اگر صحابہ کو اس میں سے باہر نکالو گے تو اسلام کہاں رہے گا؟ اسلام تب سلامت رہے گا جب آپ صحابہ کی عزت کرو گے، صحابہ محفوظ، اسلام محفوظ۔ صحابہ کو اگر نکال دو گے تو کوئی اسلام باقی نہیں رہے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔